بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين۔ معزز و مکرم حاضرین و ناظرین، عزیز طلبہ اکرام، ہم نے سیدنا امام محمد بن محمد الغزالی رضی اللہ تعالی عنہ کے رسالہ ایھا الولد پہ گفتگو کا آغاز کر رکھا ہے، اور اس سے پہلے 3 نشستوں میں ہم اس کے مضامین کو سمجھنے اور سمجھانے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ آج بحمد اللہ تعالی ہم چوتھی نشست میں حاضر ہیں۔ پچھلی نشست میں بات کا اختتام امام غزالی نے اس نصیحت پہ فرمایا تھا کہ العلم بلا عمل جنون والعمل بغیر علم لا یکون، کہ اگر کسی شخص کے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے تو یہ پاگل پن ہے، یہ ایک طرح کا جنون ہے۔ اور اگر کوئی شخص علم کے بغیر عمل کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی ممکن نہیں۔ یعنی امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اور عمل کا جو آپس کا تعلق ہے، باہمی تعلق ہے، اسے بیان کیا کہ علم ہو عمل نہ ہو تو یہ بھی بے فائدہ ہے، بے سود ہے، اور عمل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو۔ تو مسلسل ان نصیحتوں میں امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ علم کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بجا لانے اور ان کا اپنے آپ کو عادی بنانے کی ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں، اور اسی سلسلے کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْعِلْمَ الَّذِي لَا يُبْعِدُكَ الْيَوْمَ عَنِ الْمَعَاصِي وَلَا يَحْمِلُكَ عَلَى الطَّاعَةِ لن یبعدک غدا عن نار جہنم، کہ اگر آج اس دنیا میں تیرا علم تجھے گناہوں سے دور نہیں کر رہا اور تجھے اللہ جل شانہ کی اطاعت پر، اس کی فرما برداری پر ابھار نہیں رہا، اس کی طرف لے کے نہیں جا رہا، اس پہ تیار نہیں کر رہا، تو پھر یہ اچھی طرح جان لو کہ ہرگز ایسا علم کل قیامت کے دن تمہیں جہنم سے بھی دور نہیں کر سکے گا۔ یعنی جس علم کے اندر آج اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں تمہیں نیکی کی طرف، نیک اعمال کی طرف لے کر جائے، گناہوں سے بچا لے، تمہارے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے، تمہیں اللہ کی اطاعت کی طرف لے جائے، جس علم میں آج اتنی طاقت نہیں ہے تو اس علم میں کل قیامت کے دن اتنی طاقت کہاں سے ہوگی کہ وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ سکے۔ وَإِذَا لَمْ تَعْمَلْ بِعِلْمِكَ الْيَوْمِ وَلَمْ تَدَارَكِ الْأَيَّامَ الْمَاضِيَةَ تَقُولُ غَدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔ فرماتے ہیں کہ اگر آج تم اپنے علم کے مطابق عمل پیرا نہیں ہوگے اور غفلت میں گزارے ہوئے دنوں کا تدارک نہیں کرو گے، جو پچھلے دنوں میں تم سے کوتاہیاں ہو گئیں، کمزوریاں رہ گئیں، نمازیں قضا ہو گئیں یا اور عبادات میں کمی کوتاہی ہو گئی، آج اگر تم ان کا تدارک نہیں کرو گے، ان کا ازالہ نہیں کرو گے، تو پھر ایک وقت آ جائے گا کہ قیامت قائم ہوگی اور تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے، تو اس وقت تم کیا کہو گے؟ یہاں پر انہوں نے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کو ذکر کیا کہ اس دن مجرم لوگ کہیں گے فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، کہ یا اللہ ہم پہلی زندگی میں تو اچھے عمل نہیں کر سکے، اب تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج، ہم اچھے عمل کر کے واپس آئیں گے۔ یعنی وہ ایک نئی زندگی مانگیں گے، ایک نئی مہلت مانگیں گے اور دوبارہ دنیا میں واپس بھیجے جانے کی التجا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی سے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس دن اگر تو نے بھی یہی کہا تو جواب تجھے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا احمق
انت من ہناک تجی، جہاں جانے کے لیے اب تو کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس بھیجا جائے، وہیں سے تو آ رہا ہے۔ تو ابھی کہاں سے آیا ہے؟ اسی دنیا سے آیا ہے نا، جس دنیا میں تجھے عمل کے لیے بھیجا، تجھے انبیاء کرام رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام نے آ کے سمجھایا، تیری طرف کتابیں بھیجیں، شریعت بھیجی، تجھے سمجھانے والے بھیجے، قدم قدم پر نصیحتیں کرنے والے تجھے عطا کیے۔ تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود تم نے اگر پہلی زندگی میں اور پہلی مہلت میں نیک عمل نہیں کیے، تو اب تو واپس جا کر کیا عمل کرے گا؟ اور جہاں تو جانا چاہتا ہے تو وہیں سے آ رہا ہے، وہیں سے تو ہماری بارگاہ میں آیا ہے۔ تو اس ساری نصیحت کا جو لب لباب ہے، اس کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ امام غزالی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف علم کے دھوکے میں نہ رہ جانا، بلکہ عمل کی پونجی اکٹھی کرنا، عمل کی دولت جمع کرنا، اور گزرے ہوئے دنوں کا تدارک کرنا، اپنی زندگی میں اپنے ماضی کو دیکھتے رہنا، اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اپنے حال کو اور اپنے مستقبل کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنا، اور حتی الامکان ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی اور ان کے ازالے کی کوشش اس دنیا میں ہی کرتے رہنا، اس لیے کہ قیامت کے دن ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوئی مہلت نہیں ملے گی، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالی یہ اجازت دے گا کہ دوبارہ وہ تمہاری خواہش پہ پھر دنیا قائم کر دے اور پھر تمہیں دنیا میں واپس بھیج دے، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہوگا۔ ایھا الولد اجعل الہمت فی الروح والہزیمت فی النفس والموت فی البدن۔ اب اس سارے کچھ کا طریقہ بتا رہے ہیں امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پچھلی نصیحت کا خلاصہ کیا تھا کہ نیک عمل اپناؤ، صرف علم پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھے رہو، نیک عمل اپناؤ اور ان پہ ہمیشگی اختیار کرو، جو زندگی غفلت میں گزری ہے اس کا ازالہ کرو۔ اب وہ کیسے ہوگا وہ اس نصیحت میں بتایا، فرمایا اجعل الہمت فی الروح، اپنی روح کے اندر ہمت پیدا کر، طاقت پیدا کر، روح کو طاقتور بنا، والہزیمت فی النفس، اور نفس کو شکست دے۔ نفس کہتے ہیں انسان کے اندر وہ طاقت اور قوت جو اسے برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، تو برائی کی طرف لے جانے والی اس طاقت کو شکست دے، اس کا مقابلہ کر۔ والموت فی البدن، اور اپنے بدن میں جو گناہ والی طاقت ہے، گناہ کرنے کی ہمت ہے، اس کو موت دے، یعنی اس پر قابو پا لے، اس کو پوری طرح شکست دے دے۔ لِأَنَّ مَنزِلَكَ الْقَبْرُ، کیونکہ تیرا آخری ٹھکانہ تو قبر ہے۔ وَأَهْلُ الْمَقَابِرِ يَنْتَظِرُونَكَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ، اور جو تجھ سے پہلے فوت ہو گئے، قبروں میں چلے گئے، وہ ہر لمحہ تیرے منتظر ہیں، تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ مَتَى تَصِلُ إِلَيْهِمْ، کہ تو کب ان تک پہنچے گا۔ إِيَّاكَ أَن تَصِلَ إِلَيْهِمْ بِلَا زَادٍ، اور اس بات سے بچ، اس بات سے اجتناب کر کہ تو ہرگز ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس اس طرح پہنچے کہ تیرے پلے کچھ بھی نہ ہو، تیرے پاس کوئی نیک عمل نہ ہو، تیرے پاس کوئی زاد راہ نہ ہو، تیرے پاس رستے کا کوئی سامان نہ ہو، اس طرح ان کے پاس نہ جانا، بلکہ کچھ لے کے جانا ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، جو قبر میں اور اس مرحلے میں تیرے کام آ سکے۔ قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ اب اس مقام پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ذکر کرتے ہیں، ان کا ایک فرمان ذکر کرتے ہیں اسی حوالے سے کہ انسان اپنی روح کو باہمت بنائے اور نفس کو شکست دے، نیکی والی طاقت کو اور طاقتور کرے، اور گناہ کی طرف لے جانے والے ارادوں اور خواہشات کو شکست دے کر، ہزیمت دے کر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے رستے پر چلائے۔ اس کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، هذه الاجساد قفص الطیور او اسطبل الدواب، کہ یہ جو جسم ہے نا تمہارے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے ہیں،
اور یہ زندگی جو تمہیں عطا کی ہے، یہ وقت جو تمہیں عطا کیا ہے، تو یہ تمہارے جسم دو طرح کے ہیں، یعنی لوگ دو طرح کے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے گویا یہ بتایا کہ لوگ اپنے جسم کے لحاظ سے دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے جسموں کو پرندوں کے پنجرے کی طرح رکھا ہوا ہے، ان کے جو جسم ہیں وہ پرندوں کا پنجرہ ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جن کے جسم جانوروں کا باڑہ ہے، گائے، بھینسیں وغیرہ، اس طرح کے جو جانور ہیں۔ کیا مطلب ان کے اس فرمان کا؟ ان کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے اس جسم کے اندر موجود روح کو نیکیاں کر کر کے اللہ کی اطاعت کے جام پلا پلا کر پرندوں کی طرح پرواز کرنے والا بنا لیا ہے۔ پرندے آپ جانتے ہیں نا کہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، فضاؤں میں اڑتے ہیں، کتنی بلندیوں تک چلے جاتے ہیں، کھاتے پیتے اتنا زیادہ نہیں، لیکن وہ کتنی بلندیوں تک پرواز کرتے ہیں اور کن کن ہواؤں میں اڑتے ہیں اور کن کن ملکوں کی وہ سیریں کرتے ہیں، کبھی کسی علاقے میں کبھی کسی علاقے میں۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں تو جو چوپائے ہیں، گائے بھینسیں ہیں، تو وہ منوں کے حساب سے چارہ کھا جاتے ہیں، پانی بہت زیادہ پی جاتے ہیں، اور وہ جانور ایک ہی جگہ پہ پڑے رہتے ہیں، اور وہ کوئی زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکتے، اور وہ بہت اعلیٰ مراتب پر اور منازل پر فائز نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فتفکر فی نفسک، تو خود سوچ کہ تو اپنے جسم کو پرندے کا پنجرہ بنا رہا ہے یا جانور کا باڑہ اور استبل بنا رہا ہے، یعنی اپنی روح کو پرندوں کی طرح بلندی پہ اڑنے والا، اللہ رب العالمین کے اسرار و رموز سے آگاہ ہونے والا بنا رہا ہے، یا تو نے اپنے آپ کو ایک جانور سمجھا ہوا ہے کہ جس کا مقصد صرف کھانا پینا سونا اور پڑے رہنا ہے، اس کی زندگی میں کوئی محنت نہیں ہے، کوشش نہیں ہے، نیک عملوں کے لیے جذبہ نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من ایہما انت، تو ان میں سے دونوں میں سے کس قسم میں شامل ہے، کس طرح کا بندہ ہے؟ ان کنت من الطیور العلویہ فحین تسمع طنین طبلی ارجعی الی ربک تطیر صاعدا الی ان تقعد فی اعالی بروج الجنان۔ فرمایا کہ اگر تو نے اپنی روح کو پرندہ بنا لیا، اللہ کی معرفت کی طرف اڑنے والا، اور وہ پرندہ کیسے بنے گی؟ اطاعت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اللہ کی فرما برداری اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے ذریعے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جب اللہ کی طرف سے آواز آئے گی نا ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس آ جا، اے جان اپنے رب کی طرف واپس آ جا، تو اس وقت تیری روح اس بدن کے پرندے سے نکلے گی اور اڑتی اڑتی بلندیوں پہ پرواز کرتی کرتی وہ جنت کے محلات میں سے سب سے اونچے محل کی منڈیر کے اوپر، اس کی چھت کے اوپر جا کے بیٹھ جائے گی۔ یعنی پھر تیرا ٹھکانہ جنت کے عالی شان محلات ہوگا اگر تو نے اپنی روح کو اڑنے والا پرندہ بنایا۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت پہ، ان کی وفات پہ، ان کی شہادت پہ اللہ کا عرش بھی ہل گیا، اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا۔ تو ایسا مقام اور مرتبہ حاصل کیا انہوں نے کہ عرش الہی پر بھی وجد طاری ہو گیا اور وہ بھی کانپنے لگ گیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر۔ ایسے نیک عمل انہوں نے کیے، ایسی زندگی گزاری۔ اور فرماتے ہیں والعیاذ باللہ ان کنت من الدواب، اور اللہ کی پناہ کہ اگر تو جانوروں میں سے ہے، یعنی تو نے اپنے جسم کو جانوروں کا باڑہ اور استبل بنا لیا ہے، کھانا پینا سونا سستی غفلت پڑے رہنا یہی شعار بنا لیا ہے، تو پھر تیری حالت کیا ہوگی؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جو مجرم اور نافرمان لوگ ہیں یہ چوپایوں کی طرح جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے اور بھٹکے ہوئے۔
فلا تأمن انتقالك من زاویۃ الدار الی ہاویۃ النار۔ تو اگر تم نے اپنے آپ کو جانوروں کی طرح کھانا پینا سونا ان کاموں پہ لگا رکھا ہے تو پھر اچھی طرح یقین کر لے کہ گھر کے کونے سے نکل کر جب تیری روح جائے گی تو وہ جہنم میں ہی جائے گی، اور تیرا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہوگا، عذاب الہی تیرا مقدر بنے گا۔ یہاں پر امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ سلف صالحین کے بعض واقعات ذکر کرتے ہیں، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، خوف الہی خشیت الہی بیدار کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا پیالے میں ڈال کر، فأخذ القدح، جب انہوں نے پیالہ پکڑا، غشی علیہ، تو بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر پڑے، وسقط من یدہ، اور آپ کے ہاتھ سے وہ پیالہ گر گیا۔ فلما افاق، جب ہوش میں آئے دوبارہ اور وہ کیفیت ختم ہوئی، قیل ما لک یا ابا سعید، تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا اور ٹھنڈا پانی دیکھ کر اور اسے پکڑ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ذکرت امنیت اہل النار حین یقولون لأہل الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ فرمایا کہ جب میں نے پانی کا پیالہ دیکھا نا تو مجھے جہنمیوں کی وہ خواہش یاد آ گئی جس کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر فرما رہا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور آگ میں جلیں گے اور وہاں سے وہ جنتیوں کو دیکھیں گے کہ جنتی تو بڑے ٹھنڈے میٹھے مشروب پی رہے ہیں، تو وہ انہیں کہیں گے کہ ان افیضوا علینا من الماء، کچھ پانی ہمیں بھی دے دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، یا اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور جنتی ان کو دھتکار دیں گے، ان پر لعنتیں برسیں گی ان جہنمیوں پر۔ تو مجھے ان کی وہ خواہش یاد آ گئی اور مجھ پہ غشی طاری ہو گئی، میں بے ہوش ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے کس قدر صالح اور نیک بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، کتنا خوف ہے، کتنی خشیت ہے کہ وہ پانی کا پیالہ بھی دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی آخرت یاد آتی ہے، انہیں جہنمی یاد آتے ہیں، انہیں اپنا انجام یاد آتا ہے کہ کل پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اگر وہ اس قدر نیک اور صالح بندے ہو کر اپنی آخرت سے اتنا ڈر رہے ہیں تو ہم جو قدم قدم پہ گناہ کرنے والے ہیں ہمیں اپنی آخرت سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، ایھا الولد، اے بیٹے، لو کان العلم المجرد کافیا لک، اگر صرف علم ہی تیرے لیے کافی ہوتا، ولا تحتاج الی عمل سواہ، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، لکان نداء هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب ضائعا بلا فائدہ۔ تو پھر یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کے پچھلے پہر میں دنیا والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، اس کے گناہ معاف کروں، اس کو عطا کروں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر صرف علم ہی کافی ہوتا اور عمل کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر یہ کہنا تو بے فائدہ ہوتا، پھر یہ کہنے کا تو کوئی مقصد ہی باقی نہ رہ جاتا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی یہ روزانہ متوجہ ہو کر زمین والوں کی طرف یہ فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محض علم کافی ہرگز نہیں ہے۔ علم صرف چھٹکارا نہیں دلائے گا جب تک اس علم کے ساتھ نیک اعمال، اچھا کردار اور پاکیزہ اخلاق نہیں ہوں گے۔ امام غزالی اسی پر گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت حضور کی خدمت میں حاضر تھی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا وہاں ذکر چل پڑا حضور کی بارگاہ میں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، نعم الرجل ہوا لو کان یصلی باللیل، کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا مرد ہے، بہت اچھا شخص ہے عبداللہ بن عمر، کاش کہ وہ رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھا کرے۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس خواہش کا اظہار کیا کہ صرف فرض نمازوں کی پابندی نہ کریں بلکہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کے نوافل کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں، تہجد کا بھی اہتمام کریں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو جب یہ بتایا گیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی اور کبھی رات کو اٹھنا نہیں چھوڑا، اور رات کے پچھلے پہر کی عبادت کو انہوں نے کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک اور صحابی سے کہا، یا فلان لا تکثر النوم باللیل، رات کے وقت بہت زیادہ نہ سویا کرو، یعنی مراد یہ ہے کہ ساری رات ہی سو کے نہ گزار دیا کرو۔ فإن كثرة النوم باللیل يدع صاحبہ فقیرا یوم القیامہ، جو ساری رات سو کے گزار دیں گے وہ کل قیامت کے دن فقیروں میں کھڑے ہوں گے، محتاج ہوں گے اور بخشش کے لیے دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ مقصد یہ ہے کہ طالب علم کو، عالم دین کو صرف نماز پنجگانہ پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نوافل ادا کرے، تہجد کا اپنے آپ کو عادی بنائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، حضور کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ رات کے وقت آپ کوشش کیجئے، جاگیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، یہ آپ کی ایک زائد عبادت ہے۔ فرماتے ہیں یہ حکم دیا، فتہجد امر کا صیغہ ہے، حکم دیا کہ آپ رات کو جاگیے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو سحری کے وقتوں میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ امر تھا، یعنی وہ حکم تھا، یہ شکر ہے، یعنی یہ ان کے شکر کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، کہ جو سحری کے وقت میں کثرت سے استغفار کرنے والے ہیں۔ یہاں ذکر کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ رات کو اٹھ کے شکر بھی کرے اللہ تعالیٰ کا اس کی نعمتوں پر، اور اس کا ذکر بھی کرے، کثرت سے اس کو یاد کرے۔ آج کی نشست کا اختتام اس فرمان پہ کر رہے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 آوازیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ صوت الدیک، مرغے کی آواز، کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے، صبح بولتا ہے، لوگ اٹھتے ہیں۔ وصوت الذی یقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی آواز۔ وصوت المستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت کثرت سے استغفار کرنے والوں کی آواز۔ یہ وہ آوازیں ہیں جو اللہ جل شانہ کو پسند ہیں، اس کی محبوب آوازیں ہیں۔ معزز و مکرم حاضرین و ناظرین، آج کے پورے سبق کا لب لباب یہی ہے کہ صرف عمل کافی نہیں ہے، صرف علم کافی نہیں ہے، صرف علم پہ بھروسہ کر لینا، سندوں پہ اور ڈگریوں پہ بھروسہ کر لینا، یہ بہت بڑا خسارے کا سودا ہے، ہلاکت کا سودا ہے۔ قیامت کے میدان میں جہاں علم کام آنا ہے وہیں عمل نے بھی کام آنا ہے، اور عمل کے بغیر محض علم وہ تو بندے کے لیے الٹا اللہ رب العالمین کی دلیل اور حجت بن جائے گا، اور ایسے بے عمل لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہوگا، ان کے لیے دوہری ناراضگی ہوگی کہ انہوں نے علم ہونے کے باوجود نیک اعمال کا رستہ اختیار کیوں نہیں کیا۔ معزز طلباء اکرام، خاص طور پہ اس میں دینی طبقے کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم لوگ جو دن رات دین کی باتیں کرتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، ہمارے لیے بطور خاص اس میں مقام عبرت ہے، مقام تفکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گردانوں میں اور مسئلے مسائل میں اور تشریحات میں اور توضیحات میں ہی مبتلا رہ جائیں اور عمل والا خانہ خالی رہ جائے، کردار والا اور اخلاق والا خانہ اس میں ہم رنگ نہ بھر سکیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ کریم ہمیں عمل صالح کی دولت عطا فرمائے، ہمیں بے عمل اور بے کردار ہونے سے اللہ اپنے کرم سے محفوظ فرمائے، اور ہمارا شمار کل قیامت کے دن اپنے صالح بندوں میں فرمائے، اور ان کی سنگت اور معیت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔